اور ان کے بعد جناب کلب عباس علوی اور اختتام مجلس پہ جناب غلام جعفر جتوئی صاحب جو کہ اختتام مجلس پہ شہدائے کربلا علیہ السلام کے 72 تابوت برآمد ہوں گے، اور ان کے بعد معروف نوحہ خان جناب حسن صادق صاحب نوحہ خوانی بھی کریں گے۔ قبلہ صاحب کی پیشوانی کے لیے درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تھوڑا نزدیک ہو جائیں، بڑی مہربانی، اگر زحمت نہ سمجھیں تو۔ یہ خود ہی جب درمیانی وقفہ آئے تو دور کیجیے۔ چلو چلے گا بھائی، ذرا ممبر تھلے کرنا ذرا، اے دو بندے آئیے ادھر۔ چلو میرا تو بات رکھ رہا ہے، میرا تو بات رکھ رہا ہے پلیز۔ ماشاءاللہ، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل شاء، ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ، حتی تسکنہ ورزقت ون و تمتیہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے۔ اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ہمارا سلام کربلا پہنچ جائے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر الردبی ولی البلی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے وہ آل محمد کی جوتی کا صدقہ ہے، وہ پوری طاقت سے اتنی بلند صلوات پڑھے کہ یہ جگہ نجف میں تبدیل ہو جائے۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ
علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسی عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق۔ بول پڑھنا چاہیے تھا آپ کو، سارے ولایت والے اور سارے ماتمی اور سارے حسین کے نوکر میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں مزید ایک جملہ کہتا ہوں اور میرا دل ہے کہ سارے ماتمی اس مجلس میں براہ راست شامل ہو جاؤ۔ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا خدا، آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سارے آمین کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا، مالک پاک بانی مجلس جناب پیر سید ظفر شاہ جی کی یہ مسیح جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری اور بلند ترین صلوات پڑھیں، اللہم اچھا کو مسئلہ تو نہیں ممبر میں ہوں ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ اچھا ہے، چلو میرے بعد یار اچھے کر لینا تو میرے نال تے امام بد دعائی نہ کر دے رہے جی مالک تو اجازت ہے، مالک سلامت رکھیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مجلس اور بڑی روحانیت اور بڑی خوبصورتی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جتنے میرے بھائی بزرگ ماتمی علی والے یہ جو پیچھے بیٹھے ہو، اگر محسوس نہ کرو تو واجب سمجھ کے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ۔ گل پھر وہی ہے، جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے۔ ان لکھے سارے آ جائے۔ مولا دی نسبت ناری سارا نظام، مالک سلامت رکھے، مالک کسی کا محتاج نہ کرے۔ اجازت ہے جی، اجازت دے چلو نوکری شروع کریے۔ میں تھے بالکل مالک آپ کو سلامت رکھیں، میں مجلس کو جنت میں تبدیل کرنے لگا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ میرا دل ہے میں آج اس شہزادی کا ذکر کروں جو باہر سے بطول ہے اندر سے رسول ہے۔ شاباش شاباش شاباش، جی بھائی جان، جی بیٹا ہاتھ کھول دے میرا پتر، ہاتھ کھول دے، ناراض بھی نہ ہو جائے، امام حسین تینوں کسی کا محتاج نہ کرے، جو باہر سے بطول ہے۔ بابا جی آپ کو سلام، بیٹا آپ کو سلام، بھائی جان آپ کو سلام۔ پہلے جملے پہ سارے دن سے تھکے ہوئے عزادار یوں بولے ہیں کہ جیسے ابھی مجلس شروع ہوئی ہے۔ درد علمدار جی، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور میں دوسرے مجلے پہ، یہ تو نجف تھا نا، اب میں آپ کو کربلا لے کے جانے لگا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ان کی توجہ ہو، اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، علی والوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، باقیوں کی اپنی مرضی کی بات۔ جی بیٹا میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، میں نوکر جو ہوں، بسم اللہ کر جی، بسم اللہ۔ میں لاکھ دفعہ کہتا ہوں، اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔ جملہ کہنا تھا میں نے محرم میں،
منبر پہ کھڑا ہوں، غازی کا پہرا ہے، 14 حاضر ناظر ہے، محمد کی بیٹی کا ذکر ہے، اور میں نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ جملہ میں عشرہ محرم کا آغاز اس جملے سے کروں گا، لیکن دل کر رہا ہے کہ آج جملہ ذرا چیک کر لوں، آپ بول پڑے تو محرم میں کہوں گا اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو وحدت کا اسم ہے، ولایت کا جسم ہے۔ جڑا ہاتھ اونچا نہیں آیا ہوگا ہی نہیں، جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی بھائی جان، جی صدقے، زندہ باد، زندہ باد، الحمدللہ، الحمدللہ۔ حسین جو وحدت کا اسم ہے، ولایت کا، کون کہتا ہے بندے مشکل مجلس نہیں سنتے؟ شیعوں پہ مولا کا کرم ہی اتنا ہے، امام حسین بادشاہ کا ترس اتنا ہے، انہیں جو سناؤ سناؤ نیت سے۔ یہ سننے کو مشکل جملہ میں آکھن لگا تو فرنٹ پہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، لنگر شنگر کر رہے ہیں، پھر حلال کر دیتے ہیں۔ اور حلال بھی کرنا ہے، لنگر کرنا بھی ہے تو حلال بھی کرنا ہے۔ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو حجاب خدا ہے، محمد کی شفا ہے۔ جی بیٹا، جی بھائی جان، جی سب کے جوان، حسین دی بات میں نہ کر جو، توڑی کیا بات ہے، توڑی اللہ سلام دی خیر ہو، مل کے بھائی، ہاتھ چاہو، سارے لو، حیدری اللہ کے میں نوکر اچھی، جو حجاب خدا ہے، محمد کی شفا ہے۔ پاکان دی قسم میں کوشش کرنا بھئی سوکھے سوکھے موضوعات پڑھے جان، اے میں آج دل پہ اس تو سوکھا موضوع ہے ہی کوئی نہ۔ مصرع میں مشکل پڑھنے لگا ہوں اور مجھے یقین آپ پہ اتنا ہو گیا ہے کہ میرا مصرع ضائع نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں جس کا گھر فرش پہ ہو پھر بھی معلے پر ہو، کوئی منت نہیں، کوئی ترلا نہیں، تے اپنی قبر جانا ہے، میں اپنی قبر جانا ہے، تے اپنی نماز پڑھنی ہے، میں اپنی نماز پڑھنی ہے، تو خود سیدہ نے متھے لگنا ہے، میں خود سیدہ نے، اور سیالکوٹ والو گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا کہ آصف کمال نے کیا پڑھا ہے۔ چاچا علمدار سے لے کے اسا غریب بچے تک جس بندے کے اندر حسین رہتا ہے اس سے میری بات ہے۔ چوتھے مصرعے پہ اتنا بولو کہ جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائے، جس کا گھر فرش پہ ہو پھر بھی محلے پر ہو، خلد جس سیدہ عالم کے تولے پر ہو، علم تطہیر میں کہتے ہیں اسے فاطمہ ہم، جس کی اولاد کی آمد بھی مصلی اللہ۔ شاباش شاباش، جی بھائی جان، جی بھیا، جی آپ جیئے، آپ سلام حیدری۔ اس بندے ہاتھ نچایا دونوں ہاتھ بلند کرو، جس بندے کے اندر ہے علی، نجف تک آواز آنی چاہیے حیدری۔ دیمانوں کو جو حسین دیمان کی سبب محتاج لگے، علم تطہیر میں کہتے ہیں اسے فاطمہ ہم، جس کی اولاد کی آمد بھی، بولو، جس کی اولاد کی آمد بھی۔ 5 بندے ایسے نے جنہ دا منہ بھی میرے پاس ہے، ویکھدے بھی مینوں پے نے، تو میں انہوں نے ویکھ رہا تو ہنڈ کر کے بیٹھے نے، پتہ نہیں کی غصہ میں انہوں 5 پیسے ہوندے تھے چنگے ہی نہیں، میں انہوں واسطے 4 مصرعے پڑھنے لگا، اللہ کرے تسی سارے رل گئے ہو کہ وہ بھی چوتھے مصرعے تے رل جان۔ میں کہہ رہا ہوں علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو عزادار ہے، تو علی والا ہے، تو بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے والا ہے، تو عباس کا نوکر ہے، تیری تو چھت پہ غازی کا علم ہے، تو حسین کا ماتمی ہے۔ یہ شامیانہ نہ بولے، میں قلم ہی توڑ دوں، شرط یہ ہے کہ سیالکوٹ جاگی اور میری بات سنیں، نبی علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے؟ میں 4 بیٹیاں گر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں؟ آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش، جی بیٹا، جی ماما جی، جی بھائی، آپ
آپ کی کیا بات ہے؟ مل گئے حیدری میں نہ کر دوں دلہ آپ کی کیا بات اگلے سب مل کے میری بھی کیا بات ہے پر تیری بھی کیا بات ہے حسین دی قسم تیری بھی کیا بات ہے منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا بگوڑوں سے کبھی شیر جلی مانا نہیں جاتا علی سے بغض رکھنا بھی تو مجبوری تمہاری ہے کہ ماں اچھی نہ ہو تو پھر علی ماں شاباش شاباش جی بھائی جی بھیا جی صدقے نامہ میں نہ کر دوں بسم اللہ کر میں نہ کرا جی مالک سلامت رکھن یار کوئی جنتی ماحول ہے غازی کی قسم کوئی جنتی ماحول ہے تم پہ مولا کا کرم بھی بڑا ہے کمال کر رہے ہیں آپ کمال سن رہے ہیں اور میں آگے آگے پتہ نہیں میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ میرا ٹریک چینج کر رہے ہیں میں ادھر پڑھتا جاؤں گا حیدر کے منکروں سے کہو خودکشی کرے بغض علی ہو دل میں تو مر جانا چاہیے آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا اس محلے نے ہاتھ بلند نہیں کیے سارے رل کے حیدری جی بابا جی بھائی جان جی صدقے جامع میں 4 بیٹیاں گھر مان لوں محمد کی حسین تیرے ہاتھ کو سلام ہے حسین بھی ماں کی شدہ محتاج نہ کری حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے میں کوئی نثر نہیں کرنے لگا چاچا جی 5-7 سال ہو گئے میں تو انہوں سبق سنا دیا بزرگوں میرے اعتقادی دی قسم ہے سچی مچی بزرگوں تو انہوں دلوں پیارے تے میں مصرع پڑھنے لگا ہوں تک میں سیال کوٹ نہیں پڑھیا آج دل پہ کرتا مصرع پڑھن دے تو میرا مصرع ضائع نہ ہو جائے یہ میرا ذہن ہے میں اس کا جو بندہ کہتا ہے ساری زندگی بولنے پہ دل نہیں کیا وہ بندہ میرے طرف دیکھے یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین شاباش 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 ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جی بھائی جان جی بھیا جی صدقے میں بسم اللہ کر کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا میں بسم اللہ کرا جی مالک آپ کی نیاز پاک قبول فرمائے کہا بطول کو ماں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی چھوٹا ویر ہے میرا کیسر ملنگ میرے بعد پڑے گا کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی سیال کوٹا لو اور سیال کوٹا لیو حسین دی ماں تو انہوں کسی نے محتاج نہ کرے نمبر تے کھلوتا تے آج تک حوصلہ نہیں پیا مصرع کھڑ دے تھوڑا جا گیا ویسے اچھا ویسے اور گیا تسی 5-6 بندے ہو گیا ایڈا سونا بندہ تو اڈے اگے بیٹھا تے پیچھے بیٹھے لو جی میں ان مصرع میں ارادہ کرنے لگا جرت کرنے لگا مصرع پڑھن دی نہیں پڑھے آج دل پہ کرتا پڑھ دیا اے دونوں جہانوں پہ تیرے راج کا پردہ اسلام کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ اے سمت محمد ہے تو او سمت علی ہے زہرا یہ تیرا در ہے یا معراج کا پردہ آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 جی بھائی جان جی بھیا جی صدقے دماں جی صدقے دماں دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری
میں نوکر ہوں تیرا بھائی جان نوکر ہوں اے سمت محمد ہے تو سمت علی ہے زہرا یہ تیرا در ہے جا معراج کا پردہ معراج کا پردہ میرا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت کربلا کوئی کہتے ہیں کربلا کوئی جانا چاہتا ہے جو جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے زہرا کے دشمن پہ لعنت بھی ہو جائے غازی کے ہاتھ کی چھبی بھی بن جائے بات بھی کلیئر ہو جائے کہ کون کون حسین کا ہاتھ بھی بیٹھا ہے اور سیالکوٹ والوں پتور کے دشمن پہ لعنت ضرور کیا کرو صبح اٹھو تو تب کیا کرو رات سونے لگو تو تب کیا کرو جو بندہ صبح اٹھتے ہوئے لعنت کرتا ہے اللہ اس کے سارے دن کے ہونے والے گناہ معاف کر دیتا ابھی گناہ ہونے ہوتے ہیں غازی کی قسم امام صادق نے فرمایا اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے سیدہ کے دشمن پہ لعنت کر کے سوتا ہے سارے دن میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں توحید معاف کر دیتی ہے لعنت ضرور کی میں نے تو وصیت کر کے رکھی ہے میں نے تو وصیت لکھ کے گھر رکھی ہے ڈائری میں رکھی ہے گاڑی میں رکھی ہے شاگرد کو بتایا ہے ڈرائیور کو بتایا اور سیالکوٹ کوٹلی امیر علی میں آج میں سب کو بتا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی بندہ اگر ہو تو وہ اس وصیت پہ عمل ضرور کروائے اور جو نہ بولے اس کا چہرہ بھی دیکھنا کہ وہ کیوں نہیں بولا میں نے کہا جو خود کو نجاست سے معرہ نہیں کرتا جو خود کو نجاست سے معرہ نہیں کرتا خالق اسے دوزخ سے مبرہ نہیں کرتا ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ جو دشمن زہرا پہ تبرہ شاباش ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری میں نوکر دو اے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرتا مودت کے سفر کا ارتقا راضی نہیں ہوتا سیالکوٹ ہے کوٹلی امیر علی ہے یہ وہ چہرے ہیں جو میں روز دیکھتا ہوں تمہاری زندگی عزاداری میں گزر گئی مودت ارتقا راضی نہیں ہوتے اس میں کون سی مشکل ہے کیوں نہیں بولے آپ اتنا بڑا مشرہ تھا اور آپ نہیں بولے مودت کے سب دوجے مشرے تھے جڑا نہ بولے بابا ایک لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ آپ نعرہ ضرور لگوائیے گا میں دوسرے مشرے پہ چیک کر لوں کہ کس بندے کے سر سے میری بات گزر رہی ہے اور کس کے سہنے دل میں اتر رہی ہے مودت کے سفر کا ارتقا راضی نہیں ہوتا سقیفے سے کبھی صلی اللہ راضی نہیں شاباش 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 زندہ باد تمہاری نسلوں کی خیر ہو ابھی بھی نہیں غازی کی قسم ہے آپ نے کمال کر دی ہے لیکن میں ابھی تک راضی نہیں ہوا پچھلے بندے جب آپ کی صفوں سے مل جائیں گے پھر میں راضی ہوں گا مودت کے سفر کا ارتقا راضی نہیں ہوتا سقیفے سے کبھی صلی اللہ راضی نہیں ہوتا جاؤ مولوی سے کہو آصف کمال نے کہا ہے خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے اگر ناراض ہو زہرا خدا میں نوکر دو خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے اگر ناراض ہو زہرا خدا راضی نہیں ہوتا یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی آپ نے دیا مشرہ پڑھنے لگا ہوں میں نے بی بی سے کہا تیری انگشت کیا ہوتا ہے انگلی انگوٹھی نہیں ہوتی وہ انگشتری ہوتی ہے انگشتری انگوٹھی ہے انگشت انگلی ہے ٹھیک ہے میں نے بی بی سے کہا تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں
کوئی منت نہیں، کوئی ترلا نہیں، کوئی میں ہاتھ نہیں بدھے، تے اپنی نماز پڑھنی ہے، میں اپنی نماز پڑھنی ہے۔ امام حسین دی قسم ہے میں جھولی چاہیے ہوئی ہے، تو بولتا ہی دعا گوا، نہ بولتا ہی دعا گوا، تے بول کے میرے تے کوئی احسان نہیں کرنا، تو اپنی نماز پہ پڑھتا ہے، میں اپنی نماز پہ پڑھتا، تیرا ضمیر بولے دے اتنا بول بے کم از کم دشمن بطول سڑ جاوے، تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں۔ شاباش جی بھائی جان، جی بھیا ایک بندے ہاتھ نہیں چاہیا ذرا دیکھ رکھی ہے، پچھلا جنہ پیچھے بیٹھا انہوں دیکھی بھائی صحیح بیٹھا نا، شیعہ یہ نا تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں۔ میں بی بی سے کہہ رہا ہوں میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں کہ جب افلا امام حسین دی بات ان کی سزا محتاج نہ کرے۔ سفید ریش چٹے بال بزرگ بندہ تے ہاتھ تھے، اے علی دی ولایت نشاد اے بطول پاک دا کرم۔ چاچا میری زندگی ساری زندگی دے غازی دی قسم ہے، شاعری ایک پاسے رکھو دے، ایک شعر ایک پاسے رکھو دے، بدنی ہے سیال کوٹ آپ نہ بولے تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ میں بی بی سے کہہ رہا ہوں بنا پوچھے جو صدرہ پہ پہن کے جوتیاں جائے، اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے۔ شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ بنا پوچھے جو شدرہ پہ پہن کے جوتیاں جائے، اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے۔ تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی خیبر اڑایا تھا، تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی خیبر اڑایا تھا، تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا بچایا تھا۔ جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا۔ وہ بندہ بھی شیعہ ہے جو ہائی نہیں کر سکا، کیا لگتا ہے وہ بطول کا جو اس مشرے پہ ہائی نہیں کر سکا، کیا لگتا ہے وہ حسین کا؟ جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا۔ بی بی کی قسم، منبر کی قسم، علم کی قسم، حسین کی قسم، اس مجلس کی قسم، اس ماحول کی قسم، ان نظرداروں کی قسم، میں نے اس مصرے پہ مجلس ختم ہوتے دیکھی ہے، میرے جگر پہ نشتر چل رہا ہے، میں کیسے پڑھوں اور تو کیسے سنے گا۔ بڑا دکھ ہے جو بندہ نہ رو سکے، نہ پرسہ دے سکے، وہ سر نیچے کرے اور محمد کی بیٹی سے خیرات مانگے عزاداری کی۔
دعا کا وقت ہے اور دعا ضرور قبول ہوگی. جنہیں تو نے دیا اسلام, جتنے شیعہ ماؤں کے بیٹے ہونا, واجب سمجھ کے ہاتھ سینے پہ مارنا اور پردہ سکھایا تھا. بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا. میں بی بی سے کہہ رہا ہوں کتابوں سے پڑھا میں نے, یہی ملتا اشارہ ہے. حسن کے سامنے تجھ کو کسی نوکر نے مارا. ہر بندہ پرسے میں شامل ہو جائے. ہر بندہ ایک دفعہ واجب سمجھ کے سر پہ ہاتھ مارے. جتنے نوکر و زہرا دے ایک باری سر پہ ہاتھ مارو. آئے حسین, آئے زہرا. جی حوصلہ, بڑے آرام سے, بڑے آرام سے بھائی جان, بڑے آرام سے بھائی جان, بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے. میں 2.5-3 منٹ مسائل پڑھنا, میرا دل ہے 3-4 منٹ مسائل پڑھنے. کتابوں سے پڑھا میں نے, یہی ملتا اشارہ ہے. حسن کے سامنے تجھ کو کسی, اچھا ایک بار اشارہ رل کے مصرع پڑھو. حسن کے سامنے تجھ کو کسی, اور سوچو میں کیڈا وڈا مصائب ہے. اور اتھے دنیا تے اتھے کوٹلی امیر علی کوئی نوکر اپنے چودھری دی دھی نو نہیں مارتا, ان دی ضرورت نہیں پہنچی. تو جو سردار ہوئے نبیوں دا سلطان تو دھی زہرا نہیں ہوئے. حسن کے سامنے تجھ کو کسی نوکر نے. اچھا بابا جی بزرگ ہیں آپ, جتنے بزرگ بیٹھے ہیں صوفی ادریس والے, جوانوں کو بھی پتہ ہے, سارے میرے ایک سوال کا جواب دو. اگر سیالکوٹ میں, مراکی وال میں, کوٹلی امیر علی میں, کوٹلی شہید امیر میں, مظفر پور میں, ادھیاپور شہر میں, کہیں بھی گودپور میں, کہیں کسی بیٹی کا باپ مر جائے, مشائب کا میں جملہ کھڑ لگا, سیالکوٹ نہ سمجھے تو پھر کسے بھی نہیں سمجھنا. کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو, یار مشائب تو میں پڑھ دیتا, تسی سوچ دے پہ ہو میں ممبر چھڑ کے جا رہا. کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور اس کا بھائی بھی چاچا جی کوئی نہ ہو, تو انہوں اس نبی دی قسم میں دسو کی کر دیو تسی؟ کیا رواج ہے کوٹلی میں, کیا رواج ہے سیالکوٹ میں بابا جی؟ اسے تسلی دیتے ہیں, کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. ایسا ہی ہے, لوگ پرسہ دینے جاتے ہیں نا, کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی سر پہ چادر رکھتا ہے, کوئی کہتا ہے آج سے تم میری بیٹی ہے. یہی ہے نا کائنات کا رواج, یہ کائنات کا رواج ہے. یار رکھ میرے سر پہ قرآن. محمد دنیا سے گئے اور محمد کے بعد بندے اکٹھے ہو کے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے, 40 بندے مل کے پرسہ دینے بطول کے دروازے پہ آئے. عجیب رنگ کا پرسہ تھا, کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی کے ماتم کرنا تیرے مذہب میں جائز ہے, کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, کسی کے ہاتھ میں تو بڑا امیر ہے یار, کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی, کسی کے ہاتھ میں آگ لگانے کا سامان تھا. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسے پرسہ دیا. جب پرسہ دے کے واپس پلٹے, بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, بطول کے رخسار زخمی تھے, بطول کے کان پھٹے ہوئے تھے, روگ کہتی تھی یا علی. حوصلہ, 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 حوصلہ. جی جی کوئی سید بیٹھا مجلس میں, آپ سید ہیں, آپ سید ہیں, آپ سید ہیں, آپ سید ہیں. سیدوں میں نے اس حسین دے ذکر دی قسم ہے, میں تو اڈی نوکرانی دا پتر ہاں, میں آپ کی کنیز کی بیٹی, کنیز کا بیٹا ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں. میں ایک دن کی سیدزادی کو ماں سمجھتا ہوں,
ایک دن کے سیدزادے کو پاک سمجھتا ہوں، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ حرامی ضرب حرامی ہے۔ تمہارے ہاتھ بلند اس لیے کروائے ہیں، روایت سخت ہے، مجھے معاف کر دینا۔ 40 بندے مل کے پرسے کا سامان لے کے بطول کے دروازے پہ آئے۔ چاچا میں ان دسو 40 بندے رل کے کسے نو پرسا دین، کسے دے دروازے دے ان میں سے کتنے بندے دستک دیتے ہیں؟ دسو میں نو ایک بندہ آگے بڑھتا نا، ایک بندہ آہستہ سے ایسے دستک دیتا نا۔ میں جھوٹ بولوں یہی مردوں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، 40 بندے نے مل کے زہرا کے دروازے پہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا، دستک دینا شروع کی۔ اندر سے محمد کی بیٹی آئی، آواز دی کون؟ انہوں نے کہا علی کو باہر نکال۔ بیوی نے کہا علی کا بال بھی نہیں دوں گی، جب کہا نا علی کا بال بھی نہیں دوں گی۔ پہلے ہاتھوں سے دستک دے رہے تھے، پھر انہوں نے پاؤں سے دستک دینا شروع کر دی۔ دروازہ دونوں طرف سے اکھڑ گیا، سب نے مل کے دھکا دیا، بطول زمین پہ آ گئی، بطول پہ دروازہ آ گیا، دروازے پہ 40 مسلمان پڑی رہی، بطول گزرتے رہے مسلمان۔ ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ پڑھ دوں جملہ، پڑھ دوں سید جملہ، اجازت ہے؟ پڑی رہی بطول، چلا پھر زندگی کا کوئی پتہ نہیں، گزرتے رہے مسلمان، پڑی رہی بطول، گزرتے رہے مسلمان۔ اللہ جانے کیسے بطول کے کان پہ یہ آواز آ گئی کہ علی کے گلے میں رسی ہے۔ وہ بھی شیعہ ہے جو ماتم نہیں کر سکا، وہ بھی شیعہ ہے جو ماتم نہیں کر سکا۔ مجھے اسی زہرا کی قسم میں نے زندگی بھر نہیں پڑھا، آج میں جملہ پڑھنے لگوں، سید مجھے معاف کر دینا۔ بطول کے کان پہ یہ بات آئی، علی کے گلے میں رسی ڈال لی گئی ہے۔ ناؤد علی پڑھ کے دروازے کے نیچے سے نکلی، زہرا نے دایاں ہاتھ بڑھایا، علی کے دامن میں ڈال کے حسن کی ماں نے کہا علی کو دربار نہیں جانے دوں گی۔ ایک بندے نے کہا زہرا چھوڑ دامن، بی بی نے نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنا تلوار کا دستہ تلوار سمیت زہرا کے ہاتھ پہ مارا، زہرا کا ہاتھ ٹوٹ کے پہلو پہ آ گیا۔ بی بی نے کہا بابا شہر بھی تیرا، نوکر بھی تیرا۔ اچھا میں پڑھ دیتا ہوں اب تو بطور دیا ترٹیاں یا پسلیاں دی قسم ہے، کوئی شیعہ ماں دا پتر ایسا نہ ہوئے جڑا ماتم نہ کرے۔ میں جھوٹ بولا ایتھے مر جاواں، تو برداشت نہ کرے، میں نو معاف کر دینی۔ 3 جمادی ثانی گزر گئی، 3 جمادی ثانی کے بعد علی حسین کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے، یا اچانک حسین کا امامہ گر گیا، حسین کی چیخیں بلند ہوئی۔ علی نے کہا حسین کیا ہوا؟ حسین کہتا بابا میرے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ او بابا او میں دیکھ رہا تھا، اس نے میری ماں کو تمام۔ چپ رہو